پر لازم کیا، اور بالخصوص جس وقت والد کمانے کے لیے نہ رہ جائے اور وہ محتاج ہو جائے تو اب زیادہ ضرورت ہے کہ ایک بیٹا اپنے والد کے لیے نرم رویہ رکھے۔ جب بیٹا چھوٹا تھا، باپ سے لے کے کھاتا تھا، اس وقت جی کرتا تھا تو کوئی کمال نہیں، اس وقت حریص بھی تھا، محتاج بھی تھا اور لیتا تھا، کھاتا تھا۔ اب ہے اصل کمال کہ والد صاحب کما نہیں سکتے، وہ لا نہیں سکتے، وہ بستر پہ پڑے ہیں، تو بیٹا ان کو بوجھ بھی نہ سمجھے، صرف ان کے بدن کی ہی ضیافت نہ کرے، ان کے خیال کی بھی ضیافت کرے، خیال کو بھی ٹھیس نہ پہنچنے دے، ان کو یہ محسوس نہ ہونے دے کہ اب میں کما نہیں سکتا، بیٹا کما کے مجھے دیتا ہے۔ یہ شریعت نے لازم کر دیا، انت ومالک لابیک، فرمایا تمہارے والد کو یہ کبھی دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ میرا بیٹا مجھے بوجھ سمجھ رہا ہے۔ اتنا تم نے اپنے والد صاحب کے لیے ابرے کرم بننا ہے، اب اپنے آپ کو نرم رکھنا ہے، اور کبھی بھی کسی معاملے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں آنے دینی جس کی وجہ سے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اب میں کما نہیں سکتا اور میں کسی پہ بوجھ بن گیا ہوں۔ تو اس لیے واضح کیا ان کا کی بدن کی ضیافت بھی ضروری ہے اور ان کے خیالات کی ضیافت بھی ضروری ہے کہ کبھی بھی ان کے خیال کو کوئی ٹھیس نہ پہنچنے پائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی ترمذی شریف میں موجود ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں سے جتنے بھی میں یہ احادیث پیش کر رہا ہوں ساری جامع کلمات ہیں، جوامع کلم میں سے، اگر کسی ایک کو لے کے گھنٹوں نہیں مہینے باز کریں پھر بھی اس کا مضمون ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ اختصار کے ساتھ میں صرف ایک سمری آپ کے سامنے مختصر ٹائم میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی بڑی شان ہے والد کریم کی، والد گرامی کی، اور چونکہ ہمارے ہاں معاذاللہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال دو زوات کی ہوتی ہے تو لوگ کمپٹیشن شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارا ایک چل گیا ہے کہ ماں کی شان کا بیان اور ماں کی شان کا اظہار، جبکہ ہم نے پچھلے سال اسی موضوع پہ گفتگو کی، اور یہ اس ماحول میں ضروری ہے کہ ماں کی شان کے ساتھ ساتھ باپ کی شان کا بھی اظہار کیا جائے۔ اصل میں کمانڈ پاور باپ کے پاس ہے، اور الرجال قوامون علی النساء کے لحاظ سے یہ جو والد کا اعزاز ہے اس میں بندے کی اصل تربیت ہوتی ہے اور سیرت کی تعمیر ہوتی ہے، کہ باپ میں شفقت بھی ہے، روب بھی ہے، تو باپ کا روب، باپ کی ہیبت، چونکہ کبھی انسان کے لیے کسی چیز کو بھی بنانے کے لیے کبھی نرمی کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ضرب لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی تھامنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر جا کے کوئی چیز تیار ہوتی ہے۔ تو اس واسطے پوری ایک سائیڈ ہے باپ والی جس میں رب ذوالجلال نے کئی حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں۔ ماں اور باپ دونوں کا پیار جس وقت انسان کو میسر آتا ہے، دونوں کی طرف سے رہنمائی ہوتی جاتی ہے، اور پھر بالخصوص کچھ مرحلے جہاں ماں نرمی کی وجہ سے کوئی گرفت نہیں کر سکتی یا مواخذہ نہیں کر سکتی اور باپ پھر بھی کر لیتا ہے، تو وہ بھی بیٹے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے بھی زیادہ کہ جب قحط پڑا ہو تو بارش سے جس طرح فائدہ ہوتا ہے، کہیں اس سے زیادہ باپ کی جھڑکیوں سے بھی بیٹے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس واسطے ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جامع کلمات میں ارشاد فرما دیا، جب پوچھا گیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے باپ کی شان کیا ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ فرمایا اگر کسی کا باپ ہونے میں جو باپ کا لفظ آتا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن صحیح باپ اس لحاظ سے کہ وہ دین کے مطابق بات کرتا ہے، اولاد کو غلط راہوں پہ نہیں چلاتا، ایسے باپ کو شان کیا دی گئی؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی رضا اس کی رضا میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ اے والدین کے بیٹو، باپ کو معمولی نہ سمجھنا، اللہ کی رضا تمہارے باپ کی رضا میں ہے،
اور اللہ کی ناراضگی تمہارے باپ کی ناراضگی میں ہے. اتنا بڑا معیار بنا دیا گیا, ایک باپ کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا گیا. کہاں رب کی رضا اور کہاں ایک باپ. اب باپ تو ایک ان پڑھ بھی ہو سکتا ہے, غریب نادار ہو سکتا ہے, کوئی مزدور ہو سکتا ہے, لیکن اس کو شان کیا دی گئی؟ فرمایا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. تو مطلب کیا بنا؟ رب راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کر لو, اور رب کو ناراض کرنا ہے تو باپ کو ناراض کر لو. اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا رب راضی رہے, تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر باپ کو بھی راضی رکھو. محتشم سامعین حضرات, کیا حکمت ہے, کتنی معرفت ہے اور آگہی ہے اس مقدس فرمودہ کے اندر. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو, انسان کے باپ کو کتنا بڑا مقام دے دیا. اور یہاں سے امتحان کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے کہ جس کی رضا میں رب کی رضا ہو وہ رضا پھر کیسی ہونی چاہیے, اس بندے کی پسند پھر کیسی ہونی چاہیے جس کی پسند میں رب کی پسند آ جائے. تو وہ بندہ پھر خواہش کا مریض نہیں ہونا چاہیے, وہ بندہ پھر بدی کا پلندہ نہیں ہونا چاہیے, وہ بندہ پھر اپنی شہوتوں کا حریص نہیں ہونا چاہیے, اس کا کردار شستہ ہونا چاہیے, اس کی گفتار شستہ ہونا چاہیے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہدہ جو تھا جو رب کی طرف سے بندے کو مل سکتا ہے اس کا اعلان کر دیا. اب باپ بن جانے کے بعد اس پر یہ ضروری ہے کہ اللہ نے جب سیٹ رکھی ہے باپ کے لیے, ملنی اس کو ہے جو شریعت کا پابند ہو جائے گا. چونکہ ہر ایسے بندے کو کہ جو برائی کے مشورے دے اپنی اولاد کو اور اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہ کرے, اپنی اولاد کو گناہوں کی طرف مائل کرے, تو اس کی رضا میں رب کی رضا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیٹ مل جائے گی مگر کوشش تمہیں کرنی پڑے گی کہ جو بھی کسی بیٹے بیٹی کا باپ بن گیا ہے, اس لائق ہو گیا ہے کہ اب اس کی رضا میں رب کی رضا آ جائے, مگر اس کو اب سوچنا ہے کہ میں کیسا بنوں کہ اللہ کی رضا میری رضا میں ہو, یعنی میری رضا میں رب کی رضا شامل ہو. اسے احساس لاحق ہو جانا چاہیے. اب باپ کو ہر وقت احتیاط کرنی چاہیے کہ میں عام نہیں رہا, رب نے مجھے بڑا خاص بنا دیا ہے. اب دیکھو ایک چھوٹا سا منصب, ایک اگر یہ کہہ دیا جائے 10 بندوں کے لحاظ سے کہ اس بندے کی رضا میں 10 بندوں کی رضا ہے, تو یہ بہت بڑا مقام ہے. ایک لو صرف ایک بندہ جو تمہارے سوا ہے, اگر یہ کہہ دیا جائے جس نے اس کو راضی کرنا ہے وہ اس کو راضی کرے, تو یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے کہ فلاں نے تو اپنی رضا میری رضا میں ڈال دی ہے. ایک عام انسان کا معاملہ اس سے بڑھ جاتا ہے, تو کہاں یہ بندہ اور کہاں سارے بندوں کا خالق رب ذوالجلال. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ باپ بن کے بندہ بہت کچھ بن سکتا ہے, باپ بن کے وہ بہت بڑی شان والا ہو سکتا ہے, وہ رب ذوالجلال کے احکام کو سامنے رکھے, اس کی چاہت کو. چونکہ اب ہر مسئلے پر آیت تو نہیں نازل ہوگی, ہر مسئلے پر نبی علیہ السلام کا فرمان تو نہیں آئے گا, اور بیٹے کو روزانہ کوئی کام کرنا ہے اور اس کے بارے میں نہ آیت آئی ہوئی ہے اور نہ حدیث آئی ہوئی ہے کہ فلاں دکان سے سودا لینا ہے, فلاں سے نہیں لینا, فلاں رشتہ دار کے پاس جانا ہے, فلاں جو ہے معاملہ ادھر نہیں جانا. اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اب اس میں بیٹا چاہتا ہے کہ میرا رب بھی ساتھ خوش ہوتا رہے, تو رب ذوالجلال فرماتا ہے تم باپ کو خوش رکھو میں خوش ہو جاؤں گا. تو جس رب نے ایک باپ کو اتنی بڑی شان دی ہے, تو اس باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں بھی رب کو ناراض نہ ہونے دوں, میں رب کو راضی رکھوں, میں رب کی رضا کو تلاش کروں اور میں رب کی رضا کی جستجو میں رہوں. اس رب نے رب ہو کر تجھے آگے کر دیا, فرمایا والدین کے بیٹے باپ کو خوش کر لے, اپنے باپ کو خوش کر لے, اپنے باپ سے پوچھ کے کام کر لے, اپنے باپ کی مرضی کے مطابق کر لے. یعنی جہاں پر شریعت مطہرہ کا کوئی حکم نہیں تھا,
یعنی ظاہری حکم، کیونکہ اگر وہ ہے تو پھر باپ کی کوئی حیثیت نہیں. ایک معاملہ ایسا، اب اس میں جو ہے بظاہر کوئی نس موجود نہ تھی اور وہ واضح طور پر بدی بھی نہیں ہے، برائی نہیں ہے، ایک عام سا معاملہ ہے، اس کا کرنا بھی جائز ہو سکتا ہے، نہ کرنا بھی جائز ہو سکتا ہے کہ اس وقت فلاں جگہ جاؤ، یہ شریعت مطہرہ میں جائز ہے، کوئی چلا جائے کوئی نہ جائے. لیکن جب باپ کی رضا اس میں شامل ہو جائے گی، باپ کہے گا میرے بیٹے اس وقت فلاں جگہ پہ تم چلے جاؤ، اب جانے کا انداز بدل جائے گا، اب اس کے نمبر بڑھ جائیں گے، اب جائے گا، باپ بھی راضی ہو جائے گا، رب بھی راضی ہو جائے گا. اس واسطے باپ کا جو مقام ہے اور اس مقام کے لحاظ سے باپ کا جو امتحان ہے، جس وقت ایک شخص کسی عام کا وکیل ہو، اسے کہہ دیا جائے جاؤ بازار میں جو تم پسند ہے خرید کے لے آؤ، ایک عام انسان کا، اب وہ بھی کہتا ہے مجھ پر فلاں نے اعتماد کیا ہے، میں اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، میں اس کو ملحوظ نظر رکھ کے کام کروں گا، یہ نہیں ہے کہ جو کچھ چاہوں اس نے کہہ دیا ہے تو میں کوئی خیال نہ کروں. رب ذوالجلال نے ایک انسان کے باپ کو یہ حیثیت دے دی ہے، فرمایا تجھے اختیار دیتا ہوں، اپنے بیٹے کو جو کہنا ہے اچھائی ذہن میں آتی ہے کہہ لے. اب جس وقت ایک باپ کو رب نے کہہ دیا تو اپنے بیٹے کے لیے میری طرف سے تو وکیل بن گیا ہے، اب تیری پسند میری پسند ہوگی. تو اس باپ کو سوچنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھ پہ کرم کتنا کیا، میری پسند کو اتنی ترجیح دی، تو پھر میری پسند وہ ہونی چاہیے جو رب کی پسند سے ٹکرانے والی نہ ہو، بلکہ رب کی پسند کا جھنڈا لہرانے والی ہو. اس لحاظ سے سوسائٹی کے اندر والد کا مقام و مرتبہ اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں آج اس کمی کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ جس میں یعنی عمومی طور پر ہم اساتذہ کا ادب کر لیتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کا ادب کر لیتے ہیں، مرشد کا ادب، پیر کا ادب، استاذ کا ادب، یہ سارے ادب ضروری ہیں، استاذ صاحب کا بھی ادب ہو، مرشد صاحب کا بھی ادب ہو، مگر یہ کوتاہی دیکھی جاتی ہے کہ جن کا حق فائق ہے وہ یہ والد گرامی ہے. اتنی حدیثیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، تو اس باپ کا کوئی خیال نہ کرنا، گھر کے اندر ادب و احترام نہ کرنا، اس والد کی طرف پیٹ کر لینا اور ان کی باتوں کو پس پشت ڈالنا، شریعت مطہرہ میں ہرگز یہ پسندیدہ عمل نہیں. اتنا حق اور اتنے مراتب وہ جو ہر وقت انسان کے لیے جن کا پہرا، جن کی حفاظت انسان کے لیے بڑی ہی ضروری ہے، ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں یعنی ہم تو ادب ہی ادب والے ہیں، چاہتے ہر نسبت کا ادب ہو، ہر جہت کا ادب ہو، ادب پر پورا مسلک ہمارا قائم ہے. تو اس ادب میں یہ بڑے بھائی کا ادب، والد گرامی کا ادب، والدہ محترمہ کا ادب، یعنی اس کو شریعت کی حیثیت کے مطابق ضرور سمجھنا چاہیے. یعنی ایسا ایک انسان جو عمومی معاملات کے اندر یعنی جو شرعی معاملات ہیں وہ تو یقیناً اگر استاذ نے اس کا حکم دیا اور والد خلاف ورزی کرتے ہیں تو شریعت کی وجہ سے شرعی حکم کی ترجیح ہوگی. ایک مرشد نے حکم دیا وہ شریعت کے مطابق ہے، والد اس سے روکتے ہیں تو پھر وہ شریعت کی وجہ سے شرعی حکم کی ترجیح ہوگی. لیکن ایسے معاملات جہاں پر شریعت کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، عمومی باتیں ہیں، تو وہاں پر اپنے والد کی سوچ کا احترام ہونا چاہیے. والد کے جو آرڈر ہیں ان کو بھی آرڈر سمجھنا چاہیے، اور والد کا مرتبہ جو ہے اس کو بھی اس جہت میں یعنی ایک پیر کے مرتبے کی طرح تو ضرور سمجھنا چاہیے، ایک مرشد کی طرح. اگر والد یقیناً ان خطوط پر بچے کو چلاتا ہے جو شریعت نے عطا فرمائے ہیں تو وہ والد بھی ہے، وہ مرشد بھی ہے، وہ بندے کا شیخ بھی ہے، وہ استاذ بھی ہے. اور اس لحاظ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. چونکہ بعض جگہ ہوتا ہے کہ والد سنگل والد ہے اور بعض یہ ہوتا ہے کہ وہ مربی ہے اور ساتھ رہنمائی بھی کرنے والا ہے. ہاں یہ ہمارے اسلاف کہتے رہے اور حقیقت بھی ہے کہ استاذ کا مرتبہ اس لحاظ سے بڑا ہے
کہنے لگے کہ باپ وہ ہے جو تجھے آسمان سے زمین پہ لایا اور استاذ وہ ہے جس نے زمین سے آسمان تک پہنچایا. یہ یقیناً ان حیثیات کا ضرور اعتماد ہے اور یہ طے شدہ حقیقتیں ہیں، لیکن بعض مقامات پر جو بالکل بے رخی دیکھی جاتی ہے والد کے ساتھ اور ان کا کوئی مقام و مرتبہ ہی پیش نظر نہیں رکھا جاتا، کوئی حیثیت ہی نہیں دی جاتی، کوئی بات پوچھنے میں فیصلہ کرنے میں ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، تو ان باتوں کو اس وقت ان کے لحاظ سے رہنمائی کی ضرورت تھی، جس کے پیش نظر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب والد جو ہے اس کی رضا میں جب کہا رب کی رضا ہے، والد کو جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا سینٹرل گیٹ قرار دے دیا اور والد کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، یہ جملہ اور تو کسی کے لیے نہیں، یہ والد کے لحاظ سے ہے. تو اس واسطے والد کسی کا خواہ پڑھا ہوا ہو خواہ ان پڑھ ہو، خواہ چھوٹے خاندان کا ہو خواہ بڑے خاندان کا ہو، خواہ اس کے پاس پیسے تھوڑے ہوں خواہ پیسے زیادہ ہوں، اولاد کے لیے وہ عزت ہی عزت ہے، وہ محل کرم ہے اور وہ رحمت کا صاحبان ہے، اور وہ نہ تو تبدیل کر سکتا ہے نسب اور نہ ہی ان کی ولدیت کینسل کر سکتا ہے. جب ایک طے شدہ پکی حقیقت ہے تو پھر جس طرح کی بھی والد کی حیثیت ہے اس میں ادب ضرور ہونا چاہیے. اگر کوئی پڑھ گیا ہے تو اپنے والد کو ان پڑھ سمجھ کے ان کو پس پشت نہ کرے. اگر کسی کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا ہے تو اپنے والد کو معاذ اللہ نادار سمجھ کے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے. اگر کسی کی عزت معاشرے میں بن گئی ہے تو کسی لحاظ سے اپنے والد جو ہیں ان کو وہ ثانوی حیثیت کی طرف مائل نہ کرے اور نہ سمجھے. جتنا کوئی بڑا ہوگا تب بڑا ہوگا جب اپنے والدین کی عزت کرتا جائے گا، اپنے والدین کا احترام کرتا جائے گا. انسان بڑی سے بڑی کرسی پر بیٹھ کر بھی چھوٹے سے چھوٹا ہے جب تک کہ والدین کی خدمت نہیں کرتا، اور اپنے والد کے قدموں میں بیٹھ کر زمین پر بھی اسے بہت بڑی کرسی کا اعزاز حاصل ہے، اس واسطے کہ وہ وہاں بیٹھا ہے جہاں بیٹھنے سے رب بندے کو عزتیں عطا فرماتا ہے. محتشم سامعین حضرات، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ. فرمایا بندہ اپنے والدین کو کیا جزا دے سکتا ہے، بالخصوص چونکہ والد کی بات ہو رہی ہے. فرمایا والد کو بندہ جزا کیا دے سکتا ہے؟ ہاں یہ ہے اگر کسی کا والد کسی کا زر خرید غلام ہو. ایسا اب غلام تو نہیں پائے جاتے لیکن اس ماحول میں تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت کر رہے تھے، یعنی غلاموں کے بیٹے غلام اس طرح آگے بکتے بکاتے چلے جاتے تھے. اور پھر ایسا ہو سکتا تھا کہ کسی کا بیٹا آزاد ہو گیا، وہ خود ابھی غلام ہے، چونکہ آزادی تو کسی طرح بھی کئی طریقوں سے مل سکتی تھی. اب اگر ایک بیٹا خود آزاد ہے اور اس کا باپ کسی کا زر خرید غلام ہے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حق ادا ہوگا کہ جب وہ اپنے باپ کو خرید کے آزاد کر دے گا. یعنی یہ اس کے بہترین یعنی حسن سلوک کا ایک انداز سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. کتنی سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں. والدین میں سے یہ ایک زندہ ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. اس سے ایک آٹومیٹکلی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. جس وقت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طبرانی معجم کبیر کی 11ویں جلد میں یہ بات موجود ہے، فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر الوالد الى ولده فسرہ کان للولد اتق نسما. فرمایا جب باپ اپنے بچے کو دیکھے اور بچہ اسے خوش کرے، باپ اپنے بیٹے کو دیکھے اور بیٹا باپ کو خوش کرے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ہر نگاہ کے بدلے میں اس بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. باپ کا بچے کو دیکھ کے خوش ہونا اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. یعنی ایک تو تھا بچپن میں تو باپ دیکھتا رہا بچے کو خوش ہوتا رہا،
لیکن یہ اصل معاملہ بالغ ہونے کے بعد، جب باپ بچے کو پھر بھی دیکھے اور بچے کے کرتوت ایسے نہ ہو کہ باپ کو دیکھتے ہی آگ لگ جائے، بچے نے باپ کی ایسی نافرمانیاں نہ کی ہوں، بچے نے باپ کے فیصلوں کی خلاف ورزی نہ کی ہو، بچے نے باپ کے بنائے ہوئے خطوط مٹائے نہ ہوں، بچے نے باپ کے ساتھ عداوتیں نہ کی ہوں، بالغ ہونے کے بعد جوں جوں بچہ بڑا ہوتا ہے، اب اصل امتحان ہوتا ہے کہ بچے کو دیکھ کے باپ خوش ہوتا ہے یا نہیں۔ جب پنگوڑے میں تھا بچہ پھر تو باپ خوش ہو ہی رہا تھا، پھر بچے کا کمال کیا تھا؟ جب بچہ بڑا ہو گیا، عملی زندگی میں آ گیا، باپ کو مدد کی ضرورت تھی کہ جاؤ فلاں کام کرو، اسے کھیلنے کی ضرورت ہے، یہ کھیلنے چلا جاتا ہے۔ اب باپ جب شام کو دیکھے گا میں نے کہا تھا کام کر کے آؤ، یہ کھیلنے چلا گیا ہے، تو اب کیا خوش ہوگا؟ نہیں خوش ہوگا، دیکھ کے خوش نہیں ہوگا۔ تو باپ کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ دیکھے تو باپ خوش ہو، اس کے لیے بھی پھر بندے کو کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے اور بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بیٹا جو بالغ ہو کے بھی ایسا رہا کہ جب بھی باپ نے دیکھا تو باپ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ باپ کی رضا میں رب کی رضا تھی اور اسے دیکھ کے باپ خوش ہوا ہے، فرمایا ایک نگاہ کے بدلے میں جو باپ کی اس پر پڑی ہے، ہم نے اس بیٹے کے حق میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے دیا ہے۔ کیا وارے نیارے ہیں اسلام میں! اسلام میں گھر کے اندر بیٹھے سارے نظارے ہیں۔ یہ حدیث شریف بھی تم پہلے سن چکے ہو گزشتہ سال کے کورس میں کہ جو بندہ اپنے والدین کی طرف دیکھے، والدین دونوں یا ایک کی طرف، بچہ باپ کی طرف دیکھے تو بچے کو پھر بھی حج کا ثواب ملتا ہے۔ ادھر ادھر سے بھی نگاہ ہے، ادھر سے بھی نگاہ ہے، اور یہ بھلا ہی بھلا ہے کس انداز کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور پھر بھلا دونوں صورتوں کے اندر بچے کا ہو رہا ہے۔ اگر بچے نے باپ کی طرف پیار سے دیکھا، والدہ کی طرف پیار سے دیکھا، تو حج کا ہی نہیں، حج مبرور مقبول حج کا ثواب مل گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ 100 بار دیکھے، فرمایا 100 حج کا ثواب۔ اللہ کے ہاں کمی کیا ہے؟ گھر بیٹھے بغیر احرام باندھے، بغیر طواف کیے، بغیر ساج کیے اس کو حج کا ثواب مل جائے گا۔ یہی ہے نا عظمت اسلام، اور یہ ہے کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے اسے گھر بیٹھے بھی سب کچھ مل سکتا ہے۔ اب باپ بیٹا ہے، ہندو اور کافر بھی تو باپ بیٹا ہو سکتے ہیں، یہودی عیسائی وہ بھی آپس میں، یہودی کا بیٹا یہودی، عیسائی کا بیٹا عیسائی وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ دونوں گھر میں بیٹھے ہیں، نحوست کے مارے ہیں، نہ باپ کو کچھ مل رہا ہے نہ بیٹے کو کچھ مل رہا ہے۔ اے امت مسلمہ کے فرزند، تیرے کتنے اللہ نے بخت جگا دیے ہیں۔ گھر اپنا ہے اور محلہ اپنا ہے، گھر اپنا ہے، خون کا رشتہ اپنا ہے، فرمایا تم نے نظر رحمت، تم نے نگاہ پیار سے باپ کی طرف دیکھا پھر بھی جنت کا دروازہ کھلا، اور باپ نے نگاہ شفقت سے تجھے دیکھا پھر بھی جنت کا دروازہ کھلا۔ حالانکہ ایک انسانی رشتہ بھی ہے کہ جی چاہتا ہے میں اپنے باپ کو دیکھوں، میں اپنی امی جی کو دیکھوں، والد محترم کو دیکھوں، اور باپ کا جی چاہتا ہے میں اپنے بیٹے کو دیکھوں۔ ایک اندر انسانی خواہش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس خواہش کو اللہ نے پاکیزہ کتنا بنا دیا ہے۔ فرمایا جس وقت یہ اسلامی رشتہ ہے اور